بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پر آتا ہے جب امت کے گناہگاروں کو، تحفے میں گناہگاروں کو وہ رمضان دیتا ہے۔ رمضان کی جناب آمد ہے اور رمضان کی تیاریوں میں ہم تمام لوگ مصروف ہیں، اور یہی ایک جو رمضان کی جو ایک فیل یا جو ایک روح کی اگر ہم لوگ بات کریں، میری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم وہی پیٹرن، وہی انداز، وہی رابطہ جو رمضان کے مہینے میں ہمارا اور ہمارے رب کے درمیان قائم ہوتا ہے، کاش ہم پورا سال اسی پیٹرن پر قائم و دائم رہ سکیں۔ لیکن رمضان کے آنے کی خوشی ایک طرف، اور رمضان کے جو فرائض ہیں اور اتنا کچھ جو ہمیں اس میں سیکھنے کو موقع ملتا ہے، اس کی ادائیگی کرنے کی خوشی ایک اپنی طرف۔ تو آج ہم جناب بات کریں گے کس طریقے سے ہم اس ماہ رمضان میں، اس برکتوں والے مہینے میں، اس رحمتوں والے مہینے میں اللہ پاک کی ہم خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، اور کس طریقے سے پورے سال ہم اسی پیٹرن پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو جو معزز مہمان جنہوں نے ہمیں آج کی اس خوبصورت محفل میں، اس ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہے، ان کا میں تعارف آپ سے کرواتی چلوں۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، ریلیجیس اسکالر، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عارف طیبی صاحب۔ میری دوسری جانب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر متی اللہ باجوہ صاحب اور پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ صاحب۔ بہت شکریہ آپ سب نے آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے جب رمضان آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی تیاریاں یا صحابہ کرام کس طریقے سے کیا کرتے تھے؟ الحمد لولیہ والصلاة علی آلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور یہ انتہائی برکتوں، رحمتوں، رافتوں، رفعتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں عنایات، نوازشات اور برکات کا رب کی بارگاہ سے اس کے بندوں پر اتنا نزول ہوتا ہے کہ جس کو نہ گنا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو کسی احاطہ شمار قطار میں لایا جا سکتا ہے۔ اب ماہ رمضان المبارک کی آمد کو، چونکہ یہ عظیم مہینہ ہے، اس کو ویلکم کرنا اور اس کو ویلکم کرنے کے لیے تیاری کرنا، یہ نہ صرف اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے، بلکہ اپنے ماننے والوں کو اس کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ جو اس سے پہلے شعبان کا مہینہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، ابھی آخری ایام چل رہے ہیں، شعبان المعظم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی تیاری اس قدر فرمایا کرتے تھے، اس قدر، جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کثرت سے روزے سرکار اتنے رکھتے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگتا کہ شاید آپ کبھی ترک نہیں فرمائیں گے۔ یعنی آپ فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے علاوہ مکمل روزے رکھتے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، اور شعبان المعظم سے بڑھ کر کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے۔ وہ ماہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے تھا، اور پھر آپ خود بھی تیاری فرماتے، امہات المومنین کو تیار کرتے، اور شعبان المعظم کے آخر میں اپنی امت کو، صحابہ اکرام جو اس وقت آپ کے سامعین اور ناظرین تھے، ان کی وساطت سے ایک طویل خطبہ آپ نے دیا، جو حدیث کی کتب کے اندر موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ مروی ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ ایسا ہے جو مشام جان معطر کر دیتا ہے۔ یعنی اس کے بعد شاید ہی کوئی بڑا ہی بد نصیب ہو جو ماہ رمضان المبارک کو ویلکم نہ کرے اور ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھائے۔ بلکہ آقا، میں پہلے وہ حدیث شریف سنا دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، جو لفظ میرے منہ سے بھی نکلا، جب آپ ممبر پر، بڑی مشہور روایت ہے، ممبر پر آپ رونق افروز ہو رہے تھے، آپ نے ایک زینے پہ قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے پہ قدم رکھا تو آمین کہا، تیسرے پہ قدم رکھا تو آمین کہا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ آپ آمین فرما رہے تھے، ہمیں کوئی دعا کرنے والا تو نظر نہیں آ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا جبریل دعا مانگ رہے تھے۔ اور دعا کیا مانگ رہے تھے؟ 3 دعائیں انہوں نے مانگی، اور تینوں پر میں نے آمین کہا۔ تو اندازہ لگا لیں کہ اگر دعا مانگنے والا جبرائیل امین ہو اور آمین کہنے والے رحمت للعالمین ہو، تو اس دعا کی قبولیت میں کیا شک رہ سکتا ہے؟ اب دعا انہوں نے یہ مانگی، ایک تو یہ جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما پائے۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا. اور دوسرا وہ تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے, تو آپ نے کہا آمین. اور تیسرا وہ شخص ہلاک ہو جائے, تباہ و برباد ہو جائے جو ماہ رمضان المبارک کو پائے اور پھر اپنی عاقبت نہ سنوار سکے, جنت میں جگہ نہ بنا سکے, تو سرکار نے فرمایا آمین. اب وہ جو خطبہ دیا تھا جو حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس, یعنی یہ اتنا بڑا کینوس ہے اس کا خطاب کا, یا ایھا الناس ہے لوگو. حالانکہ مخاطب تو صحابہ تھے, اہل ایمان تھے, لیکن چونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس, یہ قرآن کی ہدایت بھی پوری انسانیت کے لیے ہے اور ماہ رمضان المبارک کی برکات بھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے, تشریف لا رہا ہے, شہر عظیم شہر مبارک. یہ دو لفظ آپ نے فرمایا وہ عظیم مہینہ ہے اور وہ برکتوں والا مہینہ ہے. فرمایا اس کا پہلا اشرہ رحمت ہے, دوسرا مغفرت ہے, آخری جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے. تو جس کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک برکتوں والا ہے, رحمتوں والا ہے, رحمتوں والا, مغفرت والا, جہنم سے آزادی والا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں اگر کوئی ایک نفل پڑھے گا تو فرض کے برابر ثواب, فرض ادا کرے گا تو 70 فرضوں کے برابر ثواب. فرمایا اس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے استقبال کی ترغیب بھی دلائی ہے اور خود عمل سے بھی ماہ رمضان المبارک کو ویلکم کیا. ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. آگے بڑھیں گے. بلوچ صاحب کو شامل گفتگو کروں گی کہ ہم جب اسلام کے پلرز کی بات کرتے ہیں اور جو بنیادی پلرز ہیں اس میں سے 3 تو ہمیں رمضان شریف میں ہی مل جاتے ہیں, توحید اور حج تو اس سے الگ ہیں, لیکن نماز, زکوٰۃ اور روزہ یہ بھی پلرز ہیں ہمارے. تو یہ ہمیں اس پیارے اس خوبصورت مہینے میں ملتے ہیں. رمضان یقینی طور پہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ یہ ہمیں ہیومینٹی اور انسانیت کے لیے بھی بہت زیادہ درس دیتا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. یقیناً رمضان المبارک جو ہے یہ اپنے اندر بڑی خیر و برکات اور اعجازات لے کر آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی قوموں پر بھی کیے گئے تھے, لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر روزے فرض کیے تھے, ان کی تعداد الگ تھی, ان کے مہینے الگ تھے, مگر روزے فرض اس لیے تھے کہ یہ بنیادی طور پر سب سے زیادہ تقوی کا حصول ہی روزے کے ساتھ ہے. اور لعلکم تتقون تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. بہت سارے ایسے شاعر اسلام ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ قربانیوں کا حکم ہوا تو کہا لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو, اور حج کا فرمایا کہ تمہیں تقوی حاصل ہو. اب تقوی اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں تقوی سب سے پہلے صبر کا نام ہے, ہر گناہ سے بچنے کا نام ہے, ہر برائی سے بچنے کا نام ہے, ہر نیکی کی دعوت دینے کا, منکرات سے رکنے کا, اور اسے شہر المواسات کہا جاتا ہے. غریبوں, مسکینوں, فقیروں کو آپ اپنے ساتھ شامل کریں اپنے دسترخوان پر, ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں. اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ ایک ٹریلر دکھا رہا ہے کہ تمہارے پاس ہزاروں نعمتیں ہیں مگر فجر سے لے کر غروب آفتاب تک نعمتوں کے باوجود تم رکے کیوں ہو؟ کہ اللہ نے تمہیں روک دیا, تم اللہ کے ماننے والے ہو, تم آج 12-14 گھنٹے کے لیے رکے ہو تو کیفیت انسان کی کیا ہوتی ہے. اور جو 12 مہینے کے بھوکے ہیں, جو ہر وقت پریشان حال ہیں, لہذا تمہیں ان کی کیفیت سمجھ آئے. اسے شہر المواسات بھی کہا جاتا ہے کہ غرباء اور مساکین اور کمزور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مہینہ بھیجتا ہے, اور جس کے اندر پھر زکوٰۃ جیسا عمل جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے. اگرچہ زکوٰۃ کسی بھی مہینے میں دی جا سکتی ہے, مگر رمضان میں اس لیے زیادہ لوگ دیتے ہیں کہ غرباء اور مساکین تک کھانے پینے کی چیزیں جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر جو ایک صدقہ فطر رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے کہ عید کے جانے سے پہلے لوگ صدقہ کر کے جائیں اور اس سے غرباء مساکین کے کھانے کا بندوبست ہو. تاخذ من اغنیائہم وتؤدوا الی فقرائہم, فرمایا کہ ان سے زبردستی جو ہے لیا جائے اغنیاء سے اور غریبوں تک پہنچایا جائے. لینا اور پہنچانا, تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عید میں کوئی فرق نہ رہے, سب خوشیوں میں شامل ہو, سب اچھے لباس پہنے, سب اچھا کھانا کھائیں, غریب مسکین میں کوئی فرق نہ باقی رہ جائے. اور وہ انما صدقات للفقراء والی جو ہے وہ آیت ہے
وہ انہی غربا مساکین کا ہے، اور رمضان میں سب سے زیادہ انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، کیونکہ دل نرم ہوتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور یہ 11 مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ہر سال یہ پریکٹس کرواتا ہے۔ اس لیے بار بار یہ ایک روحانی ورکشاپ ہوتی ہے تاکہ لوگوں کے اندر تقوی آئے، لوگوں کے اندر نیکی آئے، انابت اللہ آئے، قرآن سے تعلق بن جائے، اور غریب مسکینوں کے یہ قریب ہو جائیں۔ یہ اس لیے ہے ہم اپنے ہی دسترخوان سجا کر بیٹھ جائیں اور اپنے ہی وہاں قسم انواع کے کھانے کھا کر اٹھ جائیں اور چلے جائیں، یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں نعوذ باللہ کو راشن کی کمی ہے، اللہ راشن کرنا چاہتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ وہ جھلکی دکھاتا ہے کہ دیکھو اگر آپ میرے کہنے پر رکے، میں نے کہا آپ رک گئے، جب حلال مال سے کھانے پینے سے آپ رک گئے تو حرام سے بھی بلا اولا رکو، وہ تو ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے حرام ہے۔ پھر غربا مساکین کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان کو آپ ہر معاملے میں شریک کریں، صدقہ فطر ان کو جمع کریں، ان کو دیں، ان کی ضروریات کو دیکھیں۔ اور عید والے دن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ عید کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جھانک کر دیکھتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے، فرشتوں آپ کہتے تھے کہ یہ ایسے ایسے کریں گے، دیکھو یہ میرے بندے جو ہے آج کس طرح خوبصورت لباس میں اور معطر ہو کر نکل رہے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں۔ ہاں جی، وہ اللہ تعالیٰ عظمتوں والا، شانوں والا، اللہ قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ آج ان سب لوگوں کو جو روزے رکھ کر آئے، افطاریاں کر کے آئے، غریبوں کو یاد کر کے، قرآن سے تعلق جوڑ کر آئے ہیں، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ 11 مہینے پھر اس کی روشنی میں گزارنا اس کا مقصد ہے۔ ایک مہینہ آپ نے اس طرح گزارا، اب 11 اسی طرح گزارے، نہیں ہے اس میں فرض روزے، کم از کم جمعرات کا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار کو پیدا سوار کا روزہ رکھا جائے، جمعرات احتساب ہوتا ہے، ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو 11 مہینے جو ہے اسے ایک کی روشنی میں گزارے جائیں تو لعلکم تتقون، یہ تقوی کی اصل تصویر ہے۔ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی بے شک بھوک نہیں چاہیے، لیکن اس کے پیچھے جو تقوی ہے، جو صبر ہے، جو اس کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے، وہ اس کو چاہیے۔ اور ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ کو انسان کی سخاوت کرنا بھی اس کی جو ہے وہ دیگر اچھائیوں سے اگر اس کو بہت پسند ہے تو اس کا سخی ہونا بہت پسند ہے۔ کیسے ہم رمضان کے مہینے میں سخاوت کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ رمضان ہمارے پاس پہنچ رہا ہے، اور اس کی خوشی اور ایمان والوں کے دلوں میں اس کی راحت انشاءاللہ، جو اس کے اسباب ہیں، محرکات ہیں، اس پر بات ہوئی ہمارے دوستوں کی۔ میں ایک حدیث سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے جو مقاصد ہیں، دیکھیں سخاوت بھی تبھی ہوگی جب آپ مقاصد کو سمجھیں گے، مال بھی تبھی خرچ ہو سکتا ہے جب آپ مقاصد کو سمجھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ دونوں پہلوؤں پہ میرے فاضل دوستوں نے بات کر لی ہے، تو ایک جو اہم حصہ ہے وہ میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان کفارات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ یہ جو ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی رحمتیں تو صرف رمضان نہیں، رمضان سے علاوہ بھی پورے مہینے، پورے سال، ہر دن، ہر رات اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور بندہ مومن تو اللہ کی عنایات کے زیر اثر ہی رہتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنے فضل و رحمت فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں نا، ہم نے ایک سسٹم چلایا، ہم نے ایک نظام چلایا۔ وہ نظام کیا ہے کہ بندہ مومن کے اگر وہ بڑے بڑے جرائم سے بچنے کی کوشش خود کرتا ہے تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ اور غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ ہم ایک روٹین سے ہی ختم کرتے جاتے ہیں۔ الصلوات الخمس، 5 نمازیں، بلکہ دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن یہ گناہوں کی بٹی میں جل رہا ہوتا ہے، حتیٰ اذا صلیتم الفجر، حتیٰ کہ یہ فجر پڑھتا ہے، اور فجر پڑھتے ہی ہم کیا کرتے ہیں، غسلتھا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فجر پڑھنے کی وجہ سے جو رات میں اس سے غلطیاں ہوئیں وہ اس کی فجر معاف کروا دیتی ہے۔ پھر یہ آگ میں جلنا شروع کرتا ہے، پھر ظہر پڑتا ہے تو ظہر کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہیں سے گفتگو کو معذرت کے ساتھ کاٹنا پڑا چونکہ بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہے گا، اٹس اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی بات ادھوری رہ گئی تھی، رمضان کی برکات اور فضیلت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، میں چاہوں گی آپ بات وہیں سے اپنی مکمل کیجیے گا۔ جی میں عرض یہ کر رہا تھا، میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں، جمعہ سے جمعہ اور پھر رمضان سے رمضان، یہ کفارات ہیں، یہ گناہوں کی بخشش کا خود کار نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور بندہ مومن پر اللہ کی عنایات ہیں۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز کیا کرتی ہے. آپ نے 5 نمازوں کے بات کی اور فرمایا کہ تحترکون تم گناہوں کی بٹی میں جل رہے ہوتے ہو, کہ ہم فجر تمہیں عنایت کرتے ہیں, تم فجر پڑھتے ہو تو غسلہ تھا, پھر ظہر پڑھتے ہو تو غسلہ تھا, پھر عصر پڑھتے ہو تو غسلہ تھا. مغرب اور عشاء کے بارے میں بھی یہی کہا کہ یہ درمیانی جو وقت ہے اس سے گناہوں کو, تمہارے جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں چھوٹے گناہ, ان کو یہ نمازیں ہی صاف کر دیتی ہیں. پھر رہ گئے کچھ گناہ جو اس سے کچھ بڑے ہیں یا اس سے جو انسان بعض اوقات احتیاط نہیں کرتا اور اس طرف نہیں آتا. پھر جمعہ آ گیا, والجمعۃ الی الجمعہ, 5 نمازوں کی روٹین کے بعد جمعے سے جمعہ. تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے دوران ہونے والی کوتاہیاں غلطیاں جمعہ پڑھنے کی وجہ سے اور وہاں واعظ و نصیحت سننے سمجھنے سے اور اللہ کے ہاں پیشی اور حاضری سے یہ پورے ہفتے کے گناہ بھی معاف ہو گئے. پھر آگے رمضان, یعنی یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفائی کا نظام, بخشنے کا اور معاف کرنے کا اور عنایات کرنے کا ایک نظام ہے. پھر رمضان آ گیا, اب سال بھر گزر گیا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ پورا سال ہی وہ مسجد نہیں آتے, پورا سال ہی وہ غلطیاں کوتاہیاں اپنی چھوڑتے نہیں, اپنے گناہوں پہ اصرار کرتے ہیں, اور چھوٹے گناہوں پہ اصرار کرنے سے بھی ان کا معاملہ جو ہے وہ بڑے گناہوں جیسا ہو جاتا ہے. پھر رمضان آ گیا. رمضان آتے ہی یہ جو مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت روایت پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کیا اور کہا کہ تمہارے پاس ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے, ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے, اور اس کی پوری تفصیلات آپ نے بیان کی کہ اس میں کیا کچھ ہے. اس میں فرمایا کہ بڑے بڑے مرد و شیاطین جو ہیں وہ بڑے بڑے شیطانوں کو قابو کر لیا جاتا ہے, یعنی راستہ آسان کیا جاتا ہے, ایک ماحول بنایا جاتا ہے, اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. یعنی ایسا ماحول بنایا جاتا ہے بندہ مومن کے لیے, یہ جو ریس ہے شیطان کے مقابلے میں جو دوڑ ہے اتنی آسان کی جاتی ہے. اور پھر ایک اعلان والا اعلان کرتا ہے, یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کے طالب آگے بڑھ. یہ اب تو ماحول آسان کر دیا, ساری رکاوٹیں ہٹا دی, اور جو شر کی طرف جانے والا ہے اسے کہا جاتا ہے یا باغی شر اکثر, تو رک جا ذرا, اب تو رک جا, تجھے موقع دے دیا ہے, پورا سال تو نے ان غلطیوں میں کوتاہیوں میں گزارا ہے, اب اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم مہینہ آیا ہے جس میں معاملات کیا ہیں اس مہینے کے استقبال کرنے کے, کہ یہ مہینہ ایسا ہے. فرمایا کہ عام معاملات میں بندہ مومن کی جو بھی اس کی نیکی ہوتی ہے وہ 10 گنا سے لے کے الی 700 ضعف 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے. عام روٹین میں ایک نیکی اجر کے اعتبار سے نیت پر محمول ہے کہ وہ نیکی کم سے کم 10 گنا اور 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, بعض نیکی ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اللہ ان کو اپنی مرضی اور اپنی رحمت سے جتنا چاہتا ہے بڑھاتا ہے. لیکن فرمایا الا الصوم, مگر یہ جو روزہ ہے اس کی نیکیوں کی یہاں پہ کوئی کیلکولیشن, فرشتوں کے بارے میں ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حساب میں بڑا ہی ماہر کیا ہے. ہر نیکی اس کرنے والے فاعل کی نیت کے مطابق اس کا تتمہ نکالنا, اس کی نیکیوں کو جمع کرنا, حساب لگانا, فرشتوں کو حساب آتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی الا الصوم, مگر روزہ اس کو نہیں لکھا جاتا, اس کے حساب نہیں کیا جاتا, صرف یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ روزے سے ہے. اور فرمایا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي أَوْ أُجْزَى بِهِ, یہ میرے لیے ہے, اللہ کے لیے, اس کا بدلہ میں ہوں. کیا بات, ایک مطلب یہ ہے اس کا بدلہ خود میں ہوں, اور دوسرا بدلہ ہے اس کا بدلہ میں اپنی مرضی سے دوں گا. سبحان اللہ. اب یہ جو رمضان میں کیے جانے والے کام ہیں, یہ بات میں یہ کہہ کے بات اپنی مکمل کرتا ہوں کہ اگر آپ نے استقبال رمضان کا یہ پروگرام سنا ہے تو الرٹ ہو جائیے کہ اللہ نے آپ کو ایک عظیم موقع دیا سال بھر کی زندگی بھر کے گناہوں کو بخشوانے کا. اور وہ جو روایت مفتی صاحب نے پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی, فرشتوں کی اس پہ لعنت ہے, اللہ کی اس پہ لعنت ہے, اور آپ نے اس پہ آمین کہا. جو رمضان کو حاصل کرتا ہے اور پھر آخر میں ایک اعلان ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بات بیان کر دی. فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع, ایسے کتنے ہی روزے دار ہوں گے, روزہ رکھیں گے, لوگوں کے ساتھ افطار کریں گے, لوگوں کے ساتھ کھائیں پیئیں گے, لوگوں کے ساتھ روزہ رکھیں گے, باقی معاملات بھی کر رہے ہوں گے, لیکن ایسی کوتاہیوں والے روزے رکھیں گے کہ روزہ تو رکھیں گے مگر بھوک کے سوا کچھ نہیں بچے گا. بہت خوبصورتی سے میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے ایلیبریٹ کیا, ہمارے سارے مہمانوں نے بہت ہی خوبصورتی سے جو رمضان کی روح ہے وہ بتائیے. جیسے ہم اپنے ایونٹس کی تیاری کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ عید پر ہم نے نیا جوڑا تیار کرنا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کسی کے گھر دعوت پہ جانا ہے تو ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے. اگر آپ رمضان کو پا رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی اسٹڈی کریں, اس کی بھی تیاری کریں. نفس کو قابو کرنے کی آپ نے بات کی, بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کر دیتا ہے اور اس کے بعد ہمارے لیے تاکہ ہم آسانیاں پیدا کر سکیں گناہوں سے بچنے کے لیے. ایک شیطان جو کہ ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے خون کی طرح, وہ ہے نفس.
تو اس پر قابو پانا بھی ہمیں رمضان کا مہینہ سکھاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہمیں اور بھی سکھاتا ہے. گھر میں ہمارے جب بچے ہوتے ہیں وہ اکثر اپنے پیرنٹس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. میری بیٹی بھی 2 سال کی بھی نہیں ہوئی ہے اور میں جب کبھی نماز پڑھتی ہوں یا میرے پیرنٹس تو وہ ان چیزوں کو کاپی کرتی ہے, دیکھتی ہے. یعنی کہ یہ بات تو طے ہے کہ جو بچے اپنے ماں باپ کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں. اتنا پیارا مہینہ, اتنی رحمتوں, برکتوں, فضیلتوں والا مہینہ جب ہم پاتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ کیسے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں رمضان کے حوالے سے, ان کو اس کی جو اصل مقصد ہے, جو رمضان کی روح ہے, وہ ہم ان کو بتا سکتے ہیں. عارف صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا پاکستان وہ ملک ہے, یوتھ سب سے زیادہ رکھنے والا یہ ملک ہے, اور یہاں پہ ہم نے نوجوانوں کو جو ایجوکیٹ کرنا وہ چھوڑ دیا. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ خاص طور پہ نوجوان اور بچے ہمارے جو مستقبل ہیں ہمارا, انہیں بتانا ہے. اسلام سے ہم نے دور کر دیا ہے ان کو, لیکن الحمدللہ رمضان جب آتا ہے تو ہم جب بچے جو ہیں روزہ بڑے شوق سے رکھتے ہیں, سحری کے وقت بڑے شوق سے اٹھتے ہیں, حالانکہ صبح کے وقت اٹھنا گراں ہوتا ہے عام دنوں میں. بچے ساری رات موبائل پہ لگے رہتے ہیں, صبح والدین کہتے ہیں فجر کا وقت ہو گیا اب سو جاؤ. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ فجر کی نماز کے لیے ہم انہیں تیار کریں. لیکن رمضان کی برکتیں یہ ہیں, ماہ رمضان کی برکت یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو بچے صبح شوق سے اٹھتے ہیں. لیکن یہ جتنے ہمارے معزز مہمان بیٹھے بڑی اچھی بات کی انہوں نے, لیکن یہاں پر تربیت کا پہلو یہ ہے کہ جس طرح ہم انہیں کہتے ہیں کہ روزے کے دوران کھانا کچھ نہیں ہے, ان کی روح کی بھی جو غذا کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے انہیں صرف رمضان کا مسلمان نہیں بنانا چاہیے. اور یہاں پر ہمارے جو دکاندار جو طبقہ ہے, باقی جو لوگ ہیں, ان کو بھی یہ چاہیے جس طرح وہ اذان ہوتے ہی نماز کے لیے دوڑتے ہیں, وہ جو 10 روپے کی چیز 50 روپے میں بیچتے ہیں, اور بیچ کر جب نماز جس محبت سے پڑھنے جاتے ہیں انہیں وہ جو مہنگی چیزیں سستی بیچنی چاہیے. انہیں جو ہے وہ یہ نہیں کہ صرف جو ہے نماز ادا کرنی ہے, تسبیح و تحلیل کرنی ہے, ذکر و اذکار کرنا ہے, اپنی عملی زندگی کے اندر رمضان کو نافذ کریں اور غریب تک وہ چیز پہنچائی جائے, غریب کے دسترخوان تک وہ چیز آ جائے. یہ نہیں کہ مہنگی چیز بیچ کر دسترخوان لگائے جائیں. ایسا نہیں ہے کہ راشن لوگوں کے منہ سے چھین کر وہ چند راشن کے آٹے کے تھیلے بانٹے جائیں. رمضان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ منافقت کریں, یہ منافقت والا رمضان ہم نے نہیں کرنا. ہمیں اپنی زندگی کو رمضان کی طرح گزارنا تاکہ ہماری جو آخرت وہ عید کی طرح ہو جائے. ہمارا المیہ یہاں پر یہ ہے, بچوں سے لے کے بعد کاپی کی بات کی. ہم بچوں کے اسکول میں کیا پڑھاتے ہیں, بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, باہر کوئی آیا ہم کہتے ہیں بیٹا کہہ دو بابا گھر پہ نہیں جی, اور وہ ہم بچے کو یہ بچے کے ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ کوئی آ جائے تو یہی کہنا کہ بابا گھر پہ نہیں ہے. جھوٹ اس کو ہم وہیں سے سکھا رہے ہیں. اور رمضان میں ہم جہاں پر اس کو سحری کے لیے اٹھنا سکھاتے ہیں, اس کو افطار کرنا سکھاتے ہیں, اسے روزہ جو ہے وہ کس طرح افطار تک اس نے پورا کرنا ہے وہ سکھاتے ہیں. وہاں پہ یہ کیوں نہیں سکھاتے کہ بیٹا آپ رمضان میں اگر قرآن پاک کے 4 آیات پڑھتے ہیں, 1 رکوع پڑھتے ہیں, 1 سپارہ پڑھتے ہیں, یہ قرآن رمضان کے لیے نہیں آیا, یہ پورے زندگی پہ نافذ کرنے کے لیے آیا ہے. رمضان کے لیے صرف یہ قرآن نازل نہیں ہوا, یہ 1 ماہ کا قرآن نہیں ہے, یہ پوری زندگی کا قرآن ہے. آپ کی عملی زندگی کے اندر قرآن کی تعلیمات نظر آنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمارے اس پاکستان کے اندر کچھ ایسے کام ہو رہے ہیں کہ ہمارے قرآن کی تعلیمات کو ہم نے جو ہے کہیں دور چھوڑ دیا ہے. ہم جو ہے اغیار کی تعلیمات کو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں, ان کی چیزیں پڑھ رہے ہیں کہ رمضان جب آتا ہے اللہ کے سلیم الفطرت بندے جس کا بے چینی سے انتظار کرتے ہیں. یہ رمضان میں خاص طور پر یہاں پہ جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے ان لوگوں کو جو دنیا سے چلے گئے. کئی دوست میرے ایسے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے, اس رمضان میں نہیں ہیں. ہمیں ان کو یاد کرنا اور یہ سوچنا ہے کاش جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے, یہ کہیں میرا آخری رمضان تو نہیں ہے. یہ سوچ کر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی جائے. اس وقت فقدان ہے کہ ہم تعلیم تو دے رہے ہیں, تربیت نہیں دے رہے. تو رمضان کو آپ جس طرح آپ نے کہا پلان کریں. آپ کہیں جاتے ہیں نا کسی سفر پہ, آپ تیاری کرتے ہیں وہاں کا موسم کیسا ہے, وہاں پر کیسا لباس پہننا چاہیے, وہاں پر کیسا کھانا کھانا چاہیے. ہمیں بڑی تمیز ہے, برانڈ کانشیس لوگ ہیں نا, لیکن ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان آتا ہے, ہم یہ تو تیاری کرتے ہیں ہماری بہنیں کچن میں کیا پکنا چاہیے, مینیو کیا, اچھی بات ہے, سحری میں کیا مینیو ہو, لیکن روح کی کلینزنگ کیسے کرنی ہے اس کی کوئی پریپریشن نہیں ہوتی ہے. اب کیا کرتے ہیں کہ روزے کے وقت کہتے ہیں ٹائم کیسے پاس ہو, ایک مووی لگا لیتے ہیں, ٹائم پاس ہو جائے گا, 3 گھنٹے نکل جائیں گے. جبکہ رمضان اس لیے نہیں آیا ہے, رمضان اس لیے آیا کہ اللہ سے لو لگا لی جائے. جب زمین پر سجدہ کر کے سرگوشی کی جائے گی تو رب تعالیٰ جو عرش معلیٰ پر ہے آپ کا مقدر سوار دے. اور یہ اتنا پیارا مہینہ ہے, میں سمجھتی ہوں, میں ہمیشہ آسان لفظوں میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ جو میری آڈینس دیکھ رہی ہے وہ کنیکٹ کرے کہ ہم ہمیشہ اپنی کتنی خوبصورتی کا خیال رکھتے ہیں نا, ہم اپنی فیس کی کلینزنگ کرتے ہیں نا تاکہ کوئی گندگی کوئی ہمارے چہرے پہ نہ رہ جائے. تو اللہ پاک نے جب ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے جس میں ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اپنی روح کی کلینزنگ کر سکیں, اپنی روح کی پاکیزگی اختیار کر سکیں, تو ہم اتنے پیارے مہینے کو کیسے کھو سکتے ہیں. اور جب بات ہوتی ہے حقوق اللہ کی, لیکن اس کے اندر بھی جو چھپی ہوئی حکمت ہے وہ حقوق العباد کی طرف لے کے جا رہی ہے. اس کو کنیکٹ کریں
کریں گے آفٹر دس شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. برکتوں والے مہینے کی اب ہم بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں رمضان کے خوبصورت مہینے کی, اور میں اپنے اللہ کی شان کی کیا ہی بات کروں, کہہ وہ رہا ہے حقوق اللہ کہ روزہ میرے لیے ہے, لیکن جو درس, جو سبق ہمیں مل رہا ہے اس میں بھی سارے بندوں کے حقوق پورے ہو رہے ہیں. 5 وقت کی نماز, زکوٰۃ کا حکم, کسی کی بھوک کا احساس رکھنا. اللہ کو تو بھوک نہیں چاہیے, تو اس نے اپنے حقوق میں بھی بندوں کے حقوق چھپا رکھے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اللہ کی رضا اگر کوئی چاہتا ہے اور اللہ کی رضا تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ اس کے بندوں کو راضی کیا جائے, اس کے بندوں کی خدمت کی جائے. اس خطبے کی میں نے بات کی تھی, ڈاکٹر صاحب نے بھی حوالہ دیا, اس میں آقا علیہ السلام نے اس مہینے کا تعارف ہی یہ کروایا, ھذا شہر المواسات, یہ غم خواری کا مہینہ ہے. تو اگر اس میں آپ کے دل میں اپنے بھائیوں کا غم پیدا نہیں ہوا, احساس اجاگر نہیں ہوا, ہمدردی پیدا نہیں ہوئی, دوسروں کی ضروریات کا احساس نہیں ہوا, تو پھر سمجھیں آپ کے پاس رمضان شریف نہیں آیا. آقا علیہ السلام نے شہر المواسات کہنے کے بعد پھر اس کی ایک تشریح یہ کی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ روزہ لوگوں کا افطار کروایا جائے, اور فرمایا اگر کوئی پیٹ بھر کے کھلا دے تو سبحان اللہ, لیکن اگر وہ کسی کو پیٹ بھر کے نہ بھی کھلا سکے, دودھ کے گھونٹ کے ساتھ, پانی کے گھونٹ کے ساتھ, ایک کھجور کے دانے کے ساتھ بھی اگر روزہ افطار کروائے تو روزہ دار جتنا اجر روزہ افطار کروانے والے کو بھی دیا جائے گا. یہ بلوچ صاحب بات کر رہے تھے, بھائی یہی تو بتایا کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے, وہ تو اس کا کوئی بھی عمل معلل بالاغراض ہوتا ہی نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ روزہ, یہ جو مہینہ ہمیں دیا ہے, یہ ایک ریفریشر کورس ہے, ایک ٹریننگ پیریڈ ہے, جس میں ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کے سب کچھ ہونے کے باوجود, ہماری ایکسیس میں ہے سب کچھ, اس کے باوجود کھا پی نہیں رہے ہم, تو یہی تو بتانا تھا کہ آج تمہیں اگر بھوک ستا رہی ہے, اگر پیاس کی شدت تمہیں ستا رہی ہے, تو ان لوگوں کی طرف بھی دیکھو جن بیچاروں کو سال بھر یہ نعمتیں میسر نہیں ہوتی, ان کا خیال کرو. ایک حدیث شریف ہے کہ ایک بندہ روز محشر, میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور آ کے کہے گا کہ یا اللہ میں نے یہ نیکیاں کی ہیں, میں بڑے اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, یہ نیکیاں کی ہیں, اس کا مجھے اجر دیا. فرمایا کون سی نیکی؟ تو نے نماز پڑھی تھی کہ تجھے نمازی کہا جائے تو وہ میں نے دنیا میں کہلوا دیا تھا. تو نے روزہ رکھا تھا کہ تجھے روزہ دار کہا جائے, وہ میں نے کہلوا دیا تھا. حج کیا تھا کہ تجھے حاجی کہا جائے, بڑے بڑے نام کے ساتھ حاجی لکھتا تھا, اور لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈال کے بیٹھا ہوا تھا, جائیداد ضبط کر رہا تھا, کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کر رہا تھا. رمضان شریف آتا تھا تو باہر کے ملکوں میں مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں, تو یہاں گرانی کر رہا تھا, یہاں ایک رمضان کو تو نے اپرچونٹی لے لیا تھا کمانے کے لیے, یہاں بچیوں کا وراثت میں حق نہیں دے رہا تھا, قرآن سے شادیاں کر رہا تھا صرف اس لیے کہ وراثت نہ چلی جائے, تو حاجی بنا بیٹھا, میں نے حاجی کہلوا دیا تھا, اب کیا لینے آیا ہے؟ تو وہ عمل بتا جو میرے لیے کیا ہے. تو حدیث شریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندہ, میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں بیمار تھا, تو نے میری عیادت نہیں کی. تو اس وقت بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے, تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا. میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی تیمارداری کرتا, بیمار پرسی کرتا تو مجھے وہاں پاتا, یعنی میری رضا تجھے وہاں ملتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تو ملتی ہی اس کے بندوں کے پاس ہے, اس کی مخلوق کے خدمت کرنے. تو کنتم خیر امت اخرجت للناس, فرمایا تم خیر الامم ہو, لیکن کیوں؟ تم اپنے لیے پیدا نہیں کیے گئے. اخرجت للناس لام انتفاق ہے, لوگوں کے بھلے کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے. اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا, صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے, فقیر کون ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس دولت نہ ہو. فرمایا نہیں. تو عرض کیا جی پھر آپ بتائیے.
فرمایا وہ مفلس ہے جو دنیا میں رہ کے یہاں نمازیں بھی پڑھتا رہا اور روزے بھی، حج بھی، تبلیغ بھی، سب کچھ کرتا رہا اور اپنے طور پر صاحب ثروت ہو کے گیا ہو، جمع پونجی لے کے، زیادہ راہ لے کے میدان معاشر میں گیا ہو کہ میں تو جنت کما کے آ گیا ہوں، لیکن ادھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کو پر ظلم کیا ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کی چگلی کی ہو، گالم گلوچ کی ہو، تو اب جب وہاں میزان عدل قائم ہوگا، عدل و انصاف کا نظام ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب مظلومین کو بلائے گا اور اس سے ان کا حق دلوائے گا۔ اب اس کے پاس وہاں دولت تو ہوگی نہیں، حق دبایا ہوگا جس کا، وہاں جائیداد تو ہوگی نہیں، پراپرٹی تو ہوگی نہیں، تو وہاں کیا ہوگا؟ پہلے اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ جو یہاں سے پوری تیاری کے ساتھ نیکیوں کا ذخیرہ لے کے گیا تھا، وہاں ایک بھی نہیں بچے گی تو ہاتھ ملتا رہ جائے گا، اوف 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 یہ میں نے کیا کر لیا، یہ ہے مفلس اور فقیر۔ تو آج ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ سارے پینلسٹ جتنے ہیں، دکھ کی بات ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے کو بھی ایک ایونٹ بنا لیا ہے۔ ایونٹ نہ بنائیں، خدا کے لیے ایونٹ نہ بنائیں، جو درس ہے اس کا، جو روح ہے اس کی وہ سمجھیں، اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، دین سے ناطہ مضبوط کریں، آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنائیں، جو کچھ ماہ رمضان المبارک سے سیکھا ہے اس کو باقی زندگی کے اندر اپنے اوپر اس کو لاگو کریں، امپلیمنٹ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی خواہش نفس کو میری تعلیمات اور میرے نظام کے تابع نہیں کرتا۔ مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے جب میں اپنے اسکول کے دور میں تھی، اور تب آپ کو اتنی سمجھ میں نہیں ہوتی، اتنی عقل نہیں ہوتی، اور وقت گزرنے کے ساتھ آپ اپنے دین کو بھی سمجھتے ہو، دنیاوی معاملات کو بھی سمجھتے ہو، تو میں اکثر روزہ رکھ کے میں سو جایا کرتی تھی۔ تو میری امی ہمیشہ مجھے کہتی تھیں کہ بھائی یہ فاقہ ہے تمہارا، یہ روزہ نہیں ہے، تو یہ روزہ، یہ فاقہ جو ہے نا، یہ اللہ کو نہیں چاہیے۔ ہاں اگر تم نے روزہ رکھنا ہے تو پھر تم نماز کی بھی ادائیگی کرو اور تم قرآن پاک بھی پڑھو، پھر وہ اللہ کو وہ چیز چاہیے۔ تو ہمارے ہاں ابھی ہم دیکھتے ہیں بلوچ صاحب کہ لوگ اکثر اپنے زبان کا بھی لحاظ نہیں رکھتے، اپنے ورک پلیس پہ لوگوں کی دل آزاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہوتے ہیں، دن بھر سوتے بھی رہتے ہیں، اور افطار سحر کے ٹائم پہ بڑے بڑے پلیٹرز بھی کھول لیے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر آپ کا نفس تو وہیں پر رہا، شیطان ہم نے اپنے اندر کا تو مارا نہیں۔ بہت اچھا آپ نے یہ سوال کیا ہے۔ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ جو ہے کمر کس لیا کرتے تھے، وَشَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، آپ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ کمر کس لیتے، اہل و عیال کو بیدار کرتے، خود بھی بیدار رہتے، اور جس طرح رمضان ختم ہونے کے لیے پیک پر جا رہا ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بھی پیک پر جا رہی ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ آپ اندازہ کریں کہ کتنی پیچھے محبتیں اور کتنی پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تھی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا نقطہ بیان کیا، روزہ صرف فاقے کا نام نہیں ہے کہ صرف فاقہ کر لیا اور بھوک، اور یہ ایک بھوک ہڑتال بن گئی نا اگر اس کے اندر روح نہیں ہے۔ روزے کی اصل روح کیا ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، بڑے روزے دار ہوں گے کہ وہ روزہ رکھیں گے مگر ان کو بھوک بچے گی۔ روزے کا اصل مقصد نہیں ہے انہوں نے پایا۔ روزے کا اصل مقصد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہر گناہ، چھوٹے بڑے گناہ سے بچیں، آپ ہر چھوٹی بڑی نیکی کریں، آپ قرآن سے جڑ جائیں، آپ دین سے جڑ جائیں، آپ جو ہے وہ غربا مساکین سے جڑ جائیں، آپ کی مزاج، آپ کا اخلاق، آپ کی معاملات، آپ کا بزنس، آپ کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو جائے، آپ ایک سراپا جو ہے تقوی بن جائیں۔ تو جب آپ کے اندر، اچھا تقوی پھر کیا ہے؟ اس کا ایک معنی میں عرض یہ کرتا ہوں کہ تقوی یہ ہے کہ جب دکاندار کے پاس ایک سائل جائے، غریب آدمی، رمضان میں اکثر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں، جبکہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ ایسے ایونٹس کے اوپر قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں۔ یہ قیمتیں اوپر کرنے والا روزے دار ہے، یہ افطاری کا بندوبست کر رہا ہے، یہ رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے اس پیسے سے جا رہا ہے، یہ اسی پیسے سے حج کرنے جا رہا ہے، یہ غریبوں کے لیے دسترخوان لگا رہا ہے۔ اس کمبخت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پیسہ جو تو اس روزے دار کی جیب سے نکال کر وہاں روزے داروں کو افطاری کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ تو اس غریب کے ساتھ یہ رحم کر کہ اس کو مناسب قیمت پر وہ چیز دے۔ اور پھر وہ اپنی آنکھ کا خیال نہیں رکھتا، اپنی زبان کا نہیں رکھتا، اپنے ہاتھ کا نہیں رکھتا، اپنے معاملات کا نہیں رکھتا، تو اس کی نہ آنکھ کا روزہ ہے، نہ زبان کا ہے، نہ اس کے ہاتھوں کا ہے، نہ پیروں کا ہے۔ اب وہ اپنے سارے اعضاء قوا کے ساتھ گناہ کیے جا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ صرف ایک بھوک ہڑتال کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ نہیں، بھوک ہڑتال کا نام روزہ نہیں ہے، یہ تو ایک پریکٹس ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں بھوکا رکھ کے تمہیں کروانا چاہتا ہے۔ مگر
اصل اس کی روح یہ ہے کہ جب تو روزے میں ہو تیری آنکھ بھی کنٹرول میں ہو, تیرا ہاتھ بھی کنٹرول میں ہو, تیری زبان بھی کنٹرول میں ہو, پھر اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرنا چاہتا ہے. جیسے اقبال نے کہا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کو راہ بے منزل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ون میں چلا دیتا ہے. جیسے جہنم بند, جنت کی صفائی شروع, جنت کی تزئین خوبصورتی شروع, جنت کے دروازے کھول دیے گئے. باب الریان بالخصوص جو ہے وہ روزہ داروں کے لیے اسپیشل اللہ نے ایک دروازہ تیار کیا ہے. یوں اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑا ہوا ہے اور خیر والوں کو کہا کہ کر لو نیکی, کر لو نیکی. بہانے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ آ جاؤ اب یہ کیا. اور حدیث شریف میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حج کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے تو ایک انصار کی عورت ام سنان آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں مگر سواری نہیں ہے, میرا شوہر آلریڈی آپ کے ساتھ جا رہا ہے. آپ نے فرمایا ام سنان فَإِذَا جَاءَ رمضان فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً تَعْدِلُ حَجَّةً كَانَ مَعِي. جب عمرہ رمضان آئے تو رمضان میں عمرہ کر لینا. تیرا رمضان کا عمرہ ایسے ہے جیسے تو نے حج کیا اور وہ بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ مل کر لیا. یعنی اس کے نوافل بھی فرائض کے برابر ہو گئے, اور فرائض جو ہے 70 گنا 700 گنا. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جتنا تیرا تقویٰ ہوگا اللہ اتنا چڑھا دے گا. اور جس طرح ہمارے ہاں یہ ایک اور عذاب ہے کہ ریا کے لیے افطاری, ریا کے لیے سحری, ریا کے لیے کھجوریں بانٹنا, ریا کے لیے یہ سارا کرنا. تو حدیث میں آتا ہے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے بندوں کو کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون هل تجدون عندهم جزاء, جاؤ جن کے دکھانے کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا ان کے پاس جاؤ جا کے اس کا بدلہ. اور میرے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں, میرے پاس بدلہ اس کا ہے جس نے تقوی کے ساتھ روزہ رکھا. بالکل. اور جو رمضان کی جو بیسک روح ہے وہ بھی تقوی ہے, وہ بھی صبر ہے, وہ بھی شکر ہے. جو انسان اس کو سمجھ گیا, اس روح کو سمجھ گیا, میرے خیال سے اس نے رب اور رمضان دونوں کو پا لیا. بریک میں جا رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.